نہ امن و امان حاصل کر سکتے ہیں، نہ زندگی مناسب زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان کی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ اس ملک کے اندر معروف ہے، مولا علی علیہ السلام کا قول ہے، الملک تبقى مع الکفر ولکن لا تبقى یا یبقى مع الظلم، کہ حکومتیں کفر سے تو باقی رہ سکتی ہیں، ظلم سے باقی نہیں رہ سکتی۔ یعنی جہاں عدل کا فقدان ہو جائے، انسانوں کو انصاف نہ ملے، ظلم ہو تو وہ سسٹم ڈھہ جاتے ہیں، پیرالائز ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہم اسلام آباد کی ہائی کورٹ کے باہر کھڑے ہیں۔ کا تاج اور عزت کا تاج رکھا ہے، یہ انسانوں کی توہین ہے، بے حرمتی ہے انسانیت کی بھی۔ اس وقت آپ دیکھ لیں پورے پاکستان میں اس وقت عادل انصاف نہیں ملتا۔ آپ سب کے سامنے چلے جائیں، نچلے کورٹوں سے جا کے اوپر چلے جائیں، جن لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی، میں سے کہ عمران خان صاحب، ان کا جرم کیا ہے وہ جھکا نہیں ان کے آگے۔ اس کا جرم کیا، اس نے کوئی کارخانے نہیں لگائے اپنے لیے۔ اس کا جرم ہے کہ وہ کرپشن اور کرپٹ لوگوں کا کلب ہے، اس کا حصہ نہیں بنا ہے وہ۔ اس کا جرم یہ ہے کہ وہ آزادی اور حریت کی بات کرتا تھا۔ اس کا جرم یہ ہے کہ پاکستان کے لیے استقرار کی بات کرتا تھا، داخلی خود مختاری کی بات کرتا تھا، پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کی اور نیشنل سیکورٹی کی بات کرتا تھا، تو پاکستان کو باوقار دیکھنا چاہتا تھا اور پاکستانیوں کو۔ اس کا جرم ہے یہ۔ غلاموں نے پکڑا اس کو، غلاموں نے، بے ضمیروں نے گرفتار کیا اسے، بے حمیت لوگوں نے، بیگرز نے اسے گرفتار کیا ہے، جیلی FIR کاٹی ہے۔ اور جب ان میں کچھ نہیں بن سکتا، ڈکٹیٹر فیصلے کرائے جاتے ہیں۔ اور پھر جب آپ یہاں ہائی کورٹ میں آتے ہیں، ضمانت کے لیے آتے ہیں، تاریخیں نہیں ملتی ہیں، مل جائیں تو ہیئرنگ نہیں ہوتی ہے، بہانے ہوتے ہیں۔ یہ بتائیں جج کا مائک ان کو پکڑا دیں، مائک سارے آپ پکڑ لینا، کرسی آپ پر پیچھے ہو بیٹھا گئے۔ ہے، سب سے پہلا کام کیا ہے؟ انصاف دینا۔ اگر کوئی انسان جج کی اہمیت سے واقف اور اپنے کام کی اہمیت سے واقف ہو، مائک نیچے لٹکا ہوا ہے۔ میں اپنے اساتذہ کو جانتا ہوں، ایک محلے میں بیٹا مر گیا ہے، کلاس پڑھا کے جنازے میں گیا ہے۔ یہ حق ہے اسٹوڈنٹس کا، ان کو میں پڑھاؤں گا، وقت ضائع نہ کروں، جنازہ بعد میں ہو سکتا ہے۔ ایک جج کرسی پر جب بیٹھا ہوا ہے، پہلی ذمہ داری کیا کہ لوگوں کو انصاف دے، ان کے کیسز سنے، ڈیلے نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلے ہونا بھی نا انصافی ہے کیسز کا، اننیسیسری۔ آج یہی ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں، ایک تماشا لگا ہوا ہے، 1 سال سے زیادہ تماشا لگا ہوا ہے، اس سے پہلے بھی تماشا لگا ہوا ہے۔ یہ ملک کی تباہی و بربادی کی نشانیاں ہیں۔ جیسے بادل بارش کی نشانیاں ہوتی ہیں نا، اسی طرح سے یہ ناانصافی ملک کی تباہی و بربادی کی نشانی ہے۔ ہمارے اطراف میں آپ دیکھ رہے ہیں بحرانوں کے اٹھتے ہوئے دھوئیں، جنگ، ایسی جنگ جو شاید کئی سال چلے، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ مہنگائی کتنی ہو رہی ہے، مہنگائی دیکھیں کس طرح سے بڑھ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی بحران ہو، اس کا براہ راست بوجھ عوام اٹھاتے ہیں، نامنی کی قربانی عوام لگتے ہیں، معاشی بحران کی قربانی عوام دیتے ہیں، سیاسی بحرانوں کی قربانی عوام دیتے ہیں۔ اس وقت جو دنیا کے اندر آپ کے اطراف میں امریکہ نے اور اسرائیل نے ظالم اٹیک اصل میں پورے، کیا آپ عمران خان کو جیل میں رکھ کے پاکستان کو اس بحران سے نکال سکو گے؟ کیا پارلیمنٹ کو ریلیونٹ رکھ کے یہ کام کر سکو گے؟ پٹرول کتنا مہنگا بھی ہے، اور مہنگا کریں گے۔ ان کے جہاز تو وہاں سے آ رہے ہیں پیٹرول کے، ان کو تو کوئی رکاوٹ نہیں ہو رہی ہے۔ جو ابنائے حرمت سے مہنگائی جان بوجھ کے عوام سے انتقام لیا جا رہا ہے۔